بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلاس 9 اسلامیات، لیکچر نمبر 15۔ آج جو ہے ہم سورہ انفال کا حصہ پڑھیں گے، الدرس الثانی جی، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہم شروع سے پڑھ رہے تھے تو غزوہ بدر کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ غزوہ بدر چونکہ مسلمان اور کافروں کی پہلی لڑائی تھی، پہلا غزوہ تھا، تو اب اس جنگ میں مسلمانوں کو کچھ اصول بتانا مقصود تھے، ٹھیک ہے، کہ جن کا کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری تھا اور جن سے بچنے کی ان کو تاکید کی گئی تھی۔ تو اب اس رکوع میں وہ تمام اصول جو ہے وہ بیان ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تمہارا آمنا سامنا ہو، فئتن، کسی جماعت سے، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو۔ پہلا اصول جو بتایا وہ کیا تھا کہ ثابت قدمی کرو، ثابت قدم رہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دشمن کی زیادہ تعداد اور اسلحہ سے خوفزدہ نہ ہونا، ٹھیک ہے نا، اور ذہن میں کسی قسم کی دنیاوی خواہش نہ لانا، ٹھیک ہے، کہ اس سے آپ لوگ کیا کرو، فرار ہو جاؤ، میدان جنگ سے ہی بھاگ جاؤ۔ پہلا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دوسرا اصول جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا۔ لڑائی جاری ہو تو زبان سے اللہ کا ذکر بھی جاری ہو، مجاہدین کو حوصلہ دینا اور اکڑے ہوئے قدموں کو جمانا بھی ذکر الہی ہے۔ اس سخت حالات میں بارگاہ الہی کی یاد میں دعا کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی کامیابی کا ایک اہم حصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ میں احکامات پر پورا عمل کرو، اللہ اور اس کے رسول کے قائم کردہ حدود سے تجاوز مت کرو، ٹھیک ہے، اور بے گناہ جو ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آگے ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا مت کرو، ٹھیک ہے، فَتَفْشَلُوا، پس تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ، اور جاتا رہے گا، رِیحُکُم، تمہارا اقبال۔ اب دیکھیے اس آیت میں مسلمانوں کو واضح بتا دیا گیا کہ باہمی اختلاف سے بچیں، ورنہ وہ بزدل اور بے ہمت ہو جائیں گے، اور ان کی ہوا یعنی ان کا رعب اور دبدبہ جو ہے کافروں پر وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے ہے ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطرًا، اتراتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ اب یہاں پر جو ہے فخر و غرور کے بارے میں ہے کہ مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ اتراتے ہوئے میدان جنگ کی طرف مت جاؤ، یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، ٹھیک ہے نا، اور دکھاوے سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے، کیونکہ دکھاوے کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ مطلب یہ ہے کہ کافر جن لوگوں کو راہ حق سے روکتے ہیں تو آپ لوگ کیا کرو، راہ حق سے مت روکو، ٹھیک ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے ہے وَإِذْ زَيَّنَّا، اب یہاں پر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان تو شروع سے ہی مسلمانوں کا دشمن تھا۔ مکہ کے دارالندوہ میں ایک بوڑھے شخص کی شکل میں بیٹھا تھا اور سرداران مکہ کی باتیں سن رہا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو تسلی دے رہا تھا کہ ان کے اعمال کو اور بھی بڑھاوا دے رہا تھا، اور ان سے کہا کہ میں کیا ہوں، تم لوگ کا رفیق ہوں، تم لوگوں کا دوست ہوں، آج کے دن آپ لوگ سے کوئی بھی غالب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب اس نے آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو وہ کیا ہو گیا، پیٹ پیچھے بھاگ گیا، ٹھیک ہے، یعنی میدان جنگ سے کیا ہو گیا، فرار ہو گیا۔ دیکھیں وَإِذْ زَيَّنَّا، اور جب خوشنما کیے،
لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان اعمالہم ان کے اعمال، ٹھیک ہے، وقالا اور کہا، لا غالب لکم اليوم آج کے دن تم میں سے کوئی بھی غالب نہیں ہوگا، من الناس لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ اور بے شک میں تمہارا ساتھی ہوں یا تمہارا حمایتی ہوں، تمہارا رفیق ہوں۔ فلما اور پھر جب آمنے سامنے ہوئے دونوں لشکر، نکس علی عقبیہ تو الٹا پھر گیا اپنی ایڑیوں پر، کیا ہو گیا؟ الٹا پھر گیا اپنی ایڑیوں پر، وقالا اور کہا، انی بریء منکم میں تم سے جدا ہوں، میں تم سے لا تعلق ہوں، ٹھیک ہے، انی ارا بے شک میں وہ دیکھتا ہوں، ما لا ترون جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب اور اللہ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا آپ لوگ کا رکوع، یہ آپ لوگ اس کا ترجمہ یاد کریں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے سوالات بھی اپنے نوٹس میں سے یاد کریں، ٹھیک ہے بیٹا، والسلام، شکریہ۔